جب اس کا ایکچوئل ٹائم شروع ہونا ہے. اگر پیپر اس کو 7:45 بجے ای میل بھی ہو گیا ہے اور ایکچوئل ٹائم اس کا 8 بجے شروع ہوتا ہے تو وہ 8 بجے ہی اس کو کلک کرے گا تو اس کا پیپر اٹیمپٹ ہونا شروع ہوگا. اس سے پہلے وہ انکرپٹڈ ہے سافٹ ویئر کی فارم میں. ڈیمو میرا خیال ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں. جی پیپرز ڈفرینٹ ہوں گے. میں نے آپ کو ویسے تو بتا دیا کہ جو ایک گروپ میں 25 اسٹوڈنٹ ہیں نا ایک پراکٹر کے پاس, ان کے پیپر بھی آپس میں ڈفرینٹ ہیں. تو ہاں نہیں ماڈلس جو ویسے پیپر چلیں گے اس میں پیپر اگر ایک صبح 8:30 سے 10 بجے تک چل رہا ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے. جو 12 سے 1:30 بجے تک ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ پورا 100% ڈفرینٹ ہے. یعنی ایک بیچ میں جو پیپرز ہیں ان میں آپس میں ریشفلنگ ہے, لیکن جب ایک بیچ کلوز ہو گیا اور نیا بیچ شروع ہوا تو نئے بیچ کا پورا پیپر ہی ڈفرینٹ ہے. اور انگلش میں ہمارے پاس کوئی 17 بیچ ہیں انگلش کے بی اے کے پیپر میں. جی ہم نے رکھا ہے, بالکل رکھا ہے. پیپرز کا بیک اپ موجود ہے, پیپرز کا بیک اپ موجود ہے. انگلش کا صرف ایک پیپر میں ایکسیپشن ہے جو ہائی لائٹ کرنی چاہیے, ہم اسٹوڈنٹس کو بھی کر رہے ہیں کمیونیکیٹ, کہ باقی تو سارے کے سارے پیپر 100% ایم سی کیو بیسڈ ہیں. لیکن انگلش کا بی اے کا پیپر اس میں اینڈ میں 20 نمبر کے 2 سوال ایسے ہیں جو اسٹوڈنٹ نے ٹائپ کر کے لکھنے ہیں. اس لیے کہ انگلش کے پیپر کا یا لٹریچر کے لینگویجز کے پیپر کا ایم سی کیو کے ذریعے 100% ایویلیویشن, یہ ایک ایکڈیمک ایشو ہے جس پہ میں مزید آئی. اس میں اس طرح سے ہے کہ انگلش کے پیپر میں ایک پیراگراف ہوگا جسے ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا اور ایک شارٹ ایسے لکھنا ہوگا. ایسے وہ نہیں ہے لمبا. اب یہاں ہم نے اسٹوڈنٹ کے لیے فیسلٹی یہ رکھی ہے کہ ایک تو ایسے کو شارٹ کر دیا, اردو کا پیراگراف بھی شارٹ کر دیا ہے, اور چونکہ اسٹوڈنٹ کی طرف سے آئے گا کہ ہم تو وہ ٹائپ رائٹر پہ ہماری ٹائپنگ سپیڈ نہیں ہے تو ہم نے اس کا ٹائم بڑھا دیا اس کا. انگلش کا پیپر اس میں 60 نمبر کے ایم سی کیوز ہیں اور 2 20 نمبر کے سوال ہیں, ایک ٹرانسلیشن اور ایک شارٹ ایسے. لیکن چونکہ ٹرانسلیشن اور شارٹ ایسے اس نے اپنے کی بورڈ سے ٹائپ کر کے سالو کرنے ہیں تو اس کا ٹائم سپین ہم نے بڑھا دیا. وہ ابھی ٹائم سپین کتنا وہ کر لیں گے اسٹوڈنٹس کو. نہیں ٹائپسٹ کی فیسلٹی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہ پھر فیسلٹی ایڈ ہونے میں پھر بہت سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے. اچھا یہ سسٹم مائک ادھر جا سکتا ہے مظفر صاحب, انسٹالیشن چل رہی ہے, آپ یہ بولتے جائیں نا اس پہ, ادھر ایک بندہ ساتھ بیٹھ جائے اور بولتے جائیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں. یہ ای میل ہے جو اسٹوڈنٹ کو گئی ہے اور اس ای میل کا لبے لبا میل میں دیے گئے سیف ایگزام بروزر کے لنک سے سیف ایگزام بروزر ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کریں. اس کے بعد ای میل میں دیے گئے لنک سے ڈیمو پیپر کے لنک کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ڈاؤن لوڈ فائل کو ڈبل کلک کر دیں. آپ کا پیپر سیف ایگزام بروزر میں سٹارٹ ہو جائے گا. اس کے بعد دیے گئے ای میل پاسورڈ سے پیپر لاگ ان کریں اور اپنا نیا پاسورڈ سیٹ کریں جو باقی پیپرز میں بھی استعمال ہوگا. پھر آپ کا پیپر شروع ہو جائے گا. یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے 3 منٹ کا. ابھی فزیکل پیپر پہ آ جائیں گے اگلے سٹیپ پہ. فزیکل پیپر دی اسکرین کیپچر کر لینا ہے پہلے.
زوم کے تھرو کر 40 منٹ کا ہوں انہیں کو لے کے وہ ان کی ریکارڈنگ کرے گا پوری انہوں کر لیں ٹھیک تو بڑا پراپر ہوئے گا اسکرین کیمرے کے کدی بھی بلر نہیں ختم ہو جاتا جس طرح کی لہریں ڈل رہی ہیں. پیپر نہیں شروع ہوا فزیکل ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ آنا تو لکھا ہے چینج پاسورڈ ہے پاسورڈ چینج کر رہا ہے سر یہ پاسورڈ ایک دفعہ اس نے فرسٹ ٹائم صرف کمپلسری یہ چینج کر رہا ہے. ٹرم اینڈ کنڈیشن کو ایگری کرتے ہوئے پیپر شروع کر دیں. یہ آپ کے سامنے آپ کا پیپر آ گیا ہے اور پیپر میں جو اسٹوڈنٹس کے ذہن میں سوالات اور جو ہمارے پاس بھی آئے کہ اردو میں پیپرز ہوں گے وہ پیپرز جو بائی لینگوئل ہوتے ہیں جہاں اسٹوڈنٹ کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ میں نے اردو میں اٹیمپٹ کرنا ہے یا انگلش میں تو وہ بائی لینگوئل ہوں گے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کمپیوٹر کے اوپر صرف انگلش میں پیپر کمپوز ہوئے آئیں گے. وہ پیپر جو لینگویجز کی ہیں پشتو سندھی اٹالین جرمن وہ کنسرن لینگویج میں پیپر آئے گا سامنے. اور جو اسلامیات کے پیپر ہیں یا اردو کے پیپر ہیں یا وہ پیپر جو بائی لنگول ہوتے ہیں کہ ایک طرف سوال انگلش میں لکھا ہوا ہے ایک طرف اردو میں لکھا ہوا ہے وہ اسی طریقے سے سامنے بائی لنگول سوال ڈسپلے ہوگا اور اس کی چاروں آپشنز بھی اسی طریقے سے آئیں گی. اب یہ دیکھیں یہ ایک سوال آیا اس سوال کا آنسر اس نے سلیکٹ کیا آگے اٹیمپٹ کرتا چلا جا رہا ہے. یہ پیپر اس نے جب مکمل کر لینا ہے اپنا اب وہ پورے 60 سوالوں کی اٹیمپٹ نہیں دکھائی. وہ پیپر جب اس نے اپنا مکمل کر لینا ہے تو اینڈ پہ آگے اس نے اس کو سبمٹ کرنا ہے. پیپر ختم کرنے کے بعد پیپر لازمی سبمٹ کریں ورنہ آپ کا پیپر غیر فعال ثبت کیا جائے گا. دیٹس اٹ ختم میرا خیال ہے. کویسچن بینک ہماری فیکلٹی نے جو کنسرن سبجیکٹ کے لوگ ہیں جو پہلے پیپرز بنا رہے ہوتے ہیں یہ انہوں نے بنایا. ہم نے کوآرڈینیٹ کیا ساتھ. جیسے انگلش کے پیپرز ہیں تو ہمارا وہ ڈپارٹمنٹ آف انگلش نے تیار کیا ہے. ہسٹری کے پیپر ہیں تو ہسٹری ڈپارٹمنٹ نے تیار کر کے دیے ہیں. جو کنسرنڈ ایچ او ڈیز ہیں ان کی سربراہی میں وائس چانسلر صاحب نے یہ کوئی 120-25 کمیٹیز بنی تھی. یہ ہمارے فزیکلی کے تقریباً ایکچوئل پیپر ہوتے ہیں آلموسٹ 90 کے قریب, لیکن چونکہ یہاں پہ گروپس زیادہ ہو گئے ہیں تو فزیکل پیپر ہمارا چلا گیا 150 کے قریب. تو ہر سبجیکٹ کی جو کنوینر بورڈ آف اسٹڈیز ہیں انہوں نے اپنے ساتھ ایک ٹیم ایسوسیٹ کر کے یہ کویسچن بینک تیار کیا. چلیں چلیے جی اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج وقت نکالا اور پنجاب یونیورسٹی کے اس آن لائن سسٹم کے حوالے سے جو آج بریفنگ ہے ہم نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ آپ تشریف لائیں. اور یہ آن لائن ایگزامینیشن جو ہے میرے خیال میں پاکستان کا سب سے ایک بڑا ایگزام ہونے جا رہا ہے آن لائن کے حوالے سے. تو آپ کے علم میں ہے کہ 24 مارچ سے پنجاب یونیورسٹی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو لیڈ کرتے ہوئے جو کہ اس وقت سچویشن نے فورس کیا کہ ہم بچوں کا سال بچائیں اور بچوں کو آن لائن ایجوکیشن پہ ہم نے شفٹ کیا. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سکسیسفلی ہم نے ان بچوں کے کورسز کو کمپلیٹ کیا. اس وقت ہم ایک ایگزام فارمیسی فیکلٹی کا آن لائن لے چکے ہیں. ہم نے اس لیے اس آن لائن ایگزام کو پہلے کیا کہ بی ایس سی پارٹ 2 جو ہے ابھی ہم جو 5 اگست سے یہ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس بھی ہو جائے اور ہمیں اندازہ بھی ہو جائے کہ ہمارا سسٹم کس حد تک
ویلیڈیٹ ہو سکتا ہے تھرو دیٹ ایگزام. تو ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کر لیا اور وہ بہت ہی سکسیسفل رہا، جس میں تھاؤزنڈس کے قریب بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اور 5 اگست کو بی ایس سی پارٹ 2 کا جو ایگزام ہے وہ انشاءاللہ ہم 80,000 بچوں کے لیے کرنے جا رہے ہیں. اس میں ونس اگین جو ہماری آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے جو پالیسی تھی وہی ہم ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ڈیو ٹو اینی ریزن اگر وہ ایگزام میں اپیئر نہیں ہو سکتا، ان کو نیٹ ورک کا پرابلم ہے، تو وہ اپنا یہ ایگزام ڈراپ بھی کر سکتا ہے. ہم ان بچوں کو جو اس وقت ہمارے پاس 55,000 اسٹوڈنٹس نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا ہے، اینڈ اسٹل وی ہیو اے ٹائم، 5 اگست از اسٹل وی ہیو 10 days لیفٹ. تو اس سے وی ایکسپیکٹ کہ یہ سارے لوگ اپنی رجسٹریشن کروا لیں گے. اور ہم نے ایڈمیشنز جو ہے ان بچوں کا بی ایس سی جو پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کا ایڈمیشنز یونیورسٹی میں ہوتا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان میں میکسیمم بچے یونیورسٹیز میں اپنے داخلے کے لیے دے آر ویٹنگ. تو ہم ٹرائی کریں گے کہ نیکسٹ منتھ میں ہی ان کا رزلٹ ڈکلیئر ہو جائے اور یہ بچوں کو ہم ایک اپرچونٹی پرووائڈ کریں، جو بچے یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنا داخلہ لے سکیں. اچھا، اس میں ایز پر نیشنل پالیسی اور انٹرنیشنل پالیسی ہمارا یہ ایک کلیئر ویژن ہے کہ نو ڈیٹریمنٹل امپیکٹ آف دس COVID-19 آن اسٹوڈنٹس. اٹ شوڈ بی کلیئر کہ ہم بچوں کو کسی قسم کا لاس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور اس لیے اگر کوئی بچہ اگر وہ سمجھتا ہے مجھے نیٹ ورک کا پرابلم ہے اور اس کا فیوچر کا کوئی ایسا پلان نہیں ہے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے کا، وہ اپنا یہ ایگزام ڈراپ بھی کر سکتا ہے. اگر وہ فیل کرتا ہے کہ میرے مارکس لیٹ سے کہ نیکسٹ منتھ میں وہ بچہ رزلٹ اس کا ڈکلیئر ہوتا ہے اور وہ فیل کرتا ہے نہیں میرے مارکس تھوڑے ہیں، تو وہ انہی اماؤنٹ میں ایگزامینیشن فی کے ساتھ وہ ایک اور ایگزام میں بھی اپیئر ہو سکتا ہے. ہم ان سے فی کو چارج نہیں کریں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم بچوں کو اس میں فیسیلیٹیشن دی جائے. تو یہ انہی آبجیکٹیوز کے ساتھ جو ہم نے کوشش کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ لوگوں کے تھرو، پرنٹ میڈیا کے تھرو بھی ہم ایک ایڈورٹائزمنٹ بھی کرنے جا رہے ہیں جس میں بچوں کو کلیئر ڈائریکشنز ہوں کہ انہوں نے ایگزام کو کیسے اپیئر ہونا ہے، ان کے لیے گائیڈ لائنز کیا ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم فیسیلیٹیشن ہو بچوں کی اور بچوں کا لاس نہ ہو. اور یہی نیشنل آبجیکٹیوز ہیں اور یہی انٹرنیشنل ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے جو ہے پالیسیز بھی ہیں اور وہاں پہ بھی پریکٹسز ہیں. ان دونوں کو ہم انٹیگریٹ کرتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کا کسی قسم کا کوئی لاس نہ ہو. اور ان کیس کہ وہ پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس ایگزام میں بھی اپیئر نہیں ہونا، ہم ٹریڈیشنل وے سے جو ایگزام جس وقت سچویشن نارمل ہوگی تو ہم اس وقت بچوں کو پھر ہم ایک اپرچونٹی دیں گے. اگر وہ اس میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو وہ اس میں بھی اپیئر ہو سکتے ہیں. تو یہ ہم نے 3-4 لیولز پہ ہم نے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کیونکہ یہ ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں بچے یونیورسٹیز میں داخلہ لیتے ہیں، تو ان بچوں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ یس ہم آپ کو اپرچونٹی دے رہے ہیں آپ داخلہ لے سکیں. تو نیکسٹ منتھ سے ان کو ہم یہ اپرچونٹی دے رہے ہیں. ان کیس وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یونیورسٹیز میں اس سال داخلہ نہیں لیتے یا ہمارا یہ فیوچر پلان نہیں ہے، اوکے دے کین ویٹ. اگر وہ ٹریڈیشنل وے سے ایگزام دینا چاہیں گے جس وقت سچویشن نارمل ہوگی، آور ٹریڈیشنل ایگزام پیپرز آر آلسو ریڈی. ہم انشاءاللہ اس میں بھی امیڈیٹلی وی کین گو فار دیٹ. جس وقت ہم نے اس کی پلاننگ کی تھی اس وقت آن لائن ایگزام پلس جو ٹریڈیشنل پیپرز ہیں کویسچن پیپرز یہ دونوں ہمارے پاس تیار تھے. اب کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت ہم سوشل ڈسٹینسنگ پہ بھی اس طرح کا ایگزام اس وقت نہیں کروا سکتے بیکاز آف دا نیشنل پالیسی. اور اس وقت سچویشن جو ہے کرونا کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے، تو اس لیے ہم نے یہ اپرچونٹی ان بچوں کو دینے کی کوشش کی ہے جو یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے امیدوار ہیں اینڈ دے آر ویٹنگ. اور اس وقت تک کا جو رسپانس ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور میکسیمم بچے ہمارے ماک ٹیسٹ کو میں بھی اپیئر ہو رہے ہیں. ہم نے ماک ٹیسٹ اوپن کیا ہوا ہے اور بچے اس میں اپیئر ہو رہے ہیں اور سکسیسفلی
ان کو جو ہے نا کوئی ایشو نہیں آ رہا، سکسیسفلی وہ ان ایگزامز میں ان کا اب تک کا جو ٹیسٹ ہیں وہ ٹھیک ہیں. تو میرے خیال میں انہی آبجیکٹو کے ساتھ، کیونکہ آپ ہمارے گریجویٹس ہیں، آپ نے پنجاب یونیورسٹی کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، تو ہماری بھی کوشش ہے اور خواہش ہے کہ ہم ایک لیڈنگ رول، بینگ دا اولڈسٹ انسٹیٹیوشن، پنجاب یونیورسٹی وہ لیڈنگ رول ادا کرے. اور ہم نے یہ ساری ایکسرسائز ونس اگین اپنے بچوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے کی ہے. آپ کے جو کویسچنز ہوں گے آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ایگزامینیشن برانچ نے ویڈیو بھی کلپس کچھ بنائے ہیں، اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر وہ اس وقت اویلیبل بھی ہیں. پرنٹ میڈیا میں ہم یہ چیز لے کے آ رہے ہیں، ایک ایڈورٹیزمنٹ بنائی ہے، وہ بھی آپ کے پیپرز، نیوز پیپرز میں آ جائے گی. اور آبجیکٹو یہی ہے کہ بچوں کو مزید کسی قسم کا کوئی سٹریس جو ہے وہ نہ ہو. تھینک یو ویری مچ. میری طرف سے یہ بریف تھا، اور آپ کے جو کویسچنز ہوں گے ہو سکتا ہے میں خود آنسر کر سکوں، یا میرے کنٹرولر آف ایگزامینیشن جو ہے وہ اس میں آپ مجھے ہیلپ آؤٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا اس میں کہ اگر وہ بچہ اپیئر نہیں ہوتا اس کا چانس کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور وہ انہی ایگزامینیشن فی کے ساتھ جس وقت ایگزام دینا چاہے اس کو اپرچونٹی ہم ٹریڈیشنل وے سے یا آن لائن جس وقت بھی وہ چاہے گا وہ ہم اس کو پرووائڈ کریں گے. مارکنگ ہمارے پاس پروسیجر، جس وقت جو ہی بچہ 1 گھنٹے کا پیپر ہے وہ ہمارا ایک میکانزم ہم نے بچوں کو اپنا تھرو اگین ویڈیو کلپ یا ایڈورٹیزمنٹ ہم نے ان کو بتایا. وہ 20 منٹ پہلے وہ اپنے کمرے میں یا جہاں پہ ایگزامینیشن سینٹر میں جس اپنے کمرے میں گھر میں بیٹھ کے اگر وہ اپیئر ہو رہا ہے تو 20-25 منٹ پہلے وہ اس کمرے میں ان ہو جائے گا. تو وہ اپنا پیپر حل کرے گا. جو ہی وہ کویسچن پیپر کمپلیٹ کرے گا ہمارے پاس اسی وقت اس کا رزلٹ تیار ہو جائے گا. جی نہیں، ہم نے دیکھیں ٹیکنالوجی، میرا بیٹا ہم نے اس کو ہیلپ لیا ہے ٹیکنالوجی سے. ہم نے 25 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک پراکٹر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا ہے، اور 10 پراکٹر کے اوپر ایک سپرنٹینڈنٹ کو اپوائنٹ کیا ہے. ایک انڈیویجول کو جو 25 اسٹوڈنٹس کو وہ دیکھ رہا ہے اس کے پاس ایک کمپیوٹر ہے، ایلوکیٹڈ ہے. جو ہی ہم ایگزامینیشن کو سٹارٹ کریں گے اس کے بعد وہ اپنا کسی قسم کی کوئی موومنٹ کرتا ہے، اگر اس کمرے میں کوئی گفتگو کرتا ہے، کوئی اور سکرین وہ اوپن کرتا ہے تو وہ ہمارے سامنے ہے. ہمارا سسٹم ایسا ہے اور ہم نے اس کو پریکٹس کیا ہے. ابھی ہم نے 5 دن پہلے، ہفتہ پہلے جو ہمارا فارمیسی ڈپارٹمنٹ کا فیکلٹی کا ایگزام ہوا اس میں ہم نے اس کو ٹیسٹ کر لیا ہے. تو وہ یہ پراکٹر بیسڈ ایگزام ہے، اور 25 اسٹوڈنٹس میں سے اگر کوئی آپس میں گفتگو کریں گے امیڈیٹلی ہمارا پراکٹر کو اسی وقت ود ان نو ٹائم پتہ چل جائے گا کہ یہ بچہ کسی قسم کی موومنٹ کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کی ایفرٹ کر رہا ہے. نہیں، ہم امیڈیٹلی ہمارے پاس، جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، اس میں ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے بچوں کو. اگر ہمیں یہ شور ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ اس طرح کر رہا ہے تو ہم اس کا پیپر کینسل کر سکتے ہیں، ہمیں کیونکہ ہمارے پاس وہ میکانزم اویلیبل ہے. جی راشد، کلیئر کر جاتے ہیں. ہاں سپٹمبر میں، اگست کے آخر میں ریزلٹ ول بی ڈکلیئرڈ، نمبر 1. نمبر 2 سپٹمبر میں ایڈمیشنز ہو جائیں گے. جی اگر آپ کے ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، وہ اسٹوڈنٹس آ جاتے ہیں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جو بچے مس کر دیتے ہیں یا بچے ٹریڈیشنلی دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے اگر آپ نومبر یا دسمبر میں جا کے کوئی اٹیمپٹ کرواتے ہیں ان سے، تو کیا ان لوگوں کی، ان بچوں کے لیے ایڈمیشن کی پالیسی کو ریلیکس کر رہے ہیں کہ لیٹ ایڈمیشن کی کیٹیگری میں ان کو بھی ایڈمیشن کے لیے فیسیلیٹ دیا جائے؟ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ
جو بچے سیریس ہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے وہ اس وقت پوری ایفرٹ بھی کر رہے ہیں اینڈ دے آر ویری کین کہ ہم اس وے سے ہم اس ایگزام میں اپیئر ہوں، اور ہم نے اس کے لیے یہ ساری ایفرٹ بھی آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں. اگر ایک بچہ وی ڈونٹ نو کہ وہ دسمبر میں بھی سچویشن نارملائز ہوگی یا نہیں ہوگی، وی ڈونٹ نو. ہو سکتا ہے وہ اگلے یعنی آپ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کو دیکھیں تو وہ اپ ٹو نیکسٹ سمر دے آر گوئنگ آن لائن ایگزامز اینڈ آن لائن ٹیچنگ. تو ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ ایک چیز میں آج کمٹ کروں کہ جی میں دسمبر میں یہ چیز نارمل ہو جائے گی اور اس وقت میں جنوری میں ان کا ایگزام لے لوں گا، شاید میرے لیے یا کسی ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے لیے اس سٹیج پہ یہ پاسبل نہ ہو. آتے ذرا زور سے آواز. ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آن لائن اس میں شرکت کرتا ہے، 2-3 پیپر دینے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ میرا جو ہے اس میں سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ اس کے نتائج 3 پیپروں کے حوالے سے جاری ہوگا کہ مکمل جاری ہوگا. دیکھیں ونس اگین ہماری پوری فیسیلیٹیشن ہے فار دا اسٹوڈنٹ. ہم نے ایک ٹرمنالوجی یا جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، نو ڈیٹریمنٹل امپیکٹ آف COVID-19 آن اسٹوڈنٹس. ہم نے کہا ہے کہ یہ اس ایگزام میں جو بچہ اپیئر ہوگا اگر وہ ایون فیل ہوتا ہے، وہ اس کو امپروو کرنا چاہتا ہے، وہ اگر 3 پیپر دیے 2 پیپر نہیں کرنا چاہتا، وہ اس کو امپروو بھی کر سکتا ہے. 3 پیپر کے مارکس جو ہے وہ ایکسیپٹ بھی کر سکتا ہے، اس کو کینسل بھی کروا سکتا ہے. اس لیے یہ اس وقت ہماری پرو اسٹوڈنٹ پالیسی کہ نہیں اسٹوڈنٹس کے اوپر مزید کوئی اسٹریس نہیں ہونا چاہیے. کلیئر ہو گئے؟ آتے اوکے جی بلال. دیکھیں وہ ہمارے جو ایگزامینیشن رولز ہیں، اگر ایک پیپر میں بھی فیل ہے تو فیل. ہاں نہیں، ونس اگین جو ایگزامینیشن رولز ہیں وہی فالو ہوں گے. ہاں یہ بتائیے گا کہ آن لائن جو بچہ پیپر دیتا ہے وہ جو ریٹرن دے گا اس کا ماسٹر میں جو ہے وہ میرٹ کیسے ایکول جو بچہ مرضی اس سال دے گا اور جو آگے یہ ریٹرن میں دے گا ٹریڈیشنل اس کا ماسٹر کا جو آپ کا میرٹ ہوگا وہ کیسے ایڈمیشن تو اب ہو جائیں گے نا، ایڈمیشن اس سال کے تو ابھی ہو جائیں گے. ہاں وہ جو ریٹرن دے گا وہ تو پھر آگے ریٹرن تو ابھی دیکھیں اس میں بھی ریٹرن پورشن ہے، اس آن لائن ایگزام میں بھی ریٹرن پورشن ہے. لیکن اگین میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ابھی یا تو میں کلیئر ہوں کہ میں دسمبر میں یا جنوری میں یا کسی سٹیج پہ ان کا ٹریڈیشنل وے سے ایگزام لوں گا. شاید میں اس پوزیشن میں ہوں نہیں، اور نہ ہی آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آج پریڈکٹ کر سکیں. دیکھیں اس میں ہم نے جو انڈیویجولز اس ایگزام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہم نے ان کی پراپر ٹریننگ کی ہے. اس وقت 125 ہمارے پراکٹرز جو ہے جو اس ایگزامز کو کنڈکٹ کروا رہے ہیں فرام ٹمارو، ان کے لیے ٹریننگ ہے فار دا نیکسٹ فیو ڈیز کہ انہوں نے کس وقت بچوں کو ان کرنا ہے. کچھ آلریڈی ٹرینڈ ہو چکے ہیں، میں نے جیسے ایگزام کا آپ کو ذکر کیا تو اس میں آلریڈی وہ ٹرینڈ ہیں، لیکن پھر بھی جو ہم نے ایڈیشنل کچھ ہیومن ریسورس لیے یا پراکٹرز لیے. آپ نے میرے سے سوال کیا کوشچن آپ آپس میں کرنے لگ پڑے. نہیں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایگزامینیشن کا بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ایگزامینیشن کنڈکٹ کروا رہے ہیں دے آر فلی ٹرینڈ. آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اب آپ جو بات کر رہے ہیں شاید آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. پراکٹر ہوگا وہ ہمارا اسٹاف ہے، کمپیوٹر لٹریٹ اسٹاف ہے. نہیں، ہمارے پاس 125 کمپیوٹرز ہم نے سیپریٹ کیے ہیں ان دا یونیورسٹی، تو لہٰذا وہ یونیورسٹی میں ہمارے پورے میکانزم میں ہوگا، نیٹ ورک میں ہوگا.
نہیں ایسا نہیں 150 نہیں. نہیں میرے خیال میں آج صرف اور صرف ایگزامینیشن کے حوالے سے وہ ہم ایک اور میٹنگ کر لیں گے. نہیں میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں ہے نا, اس وقت وہ ریلیونٹ نہیں ہے. اس وقت وہ عاطف اس وقت وہ ریلیونٹ نہیں ہے. اس وقت ایگزامینیشن کے اوپر تو جو کوشچن کرے میں آنسر